السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اسلامی بھائیوں، ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، یہ خواتین نے جنت کے بنیادی اوصاف، یعنی وہ خواتین جن کے اوصاف اور صفات کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں کہ وہ جنتی خاتون ہے۔ کچھ باتیں سابقہ دروس میں ہم نے سماعت کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کس طرح کی تعلیمات سے خواتین کو نوازا ہے اور انہیں اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ صالح عورتیں وہ ہیں جو اللہ والی ہیں، قانے ہیں، اور اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ دلیل ہے کہ ان الزوجہ الصالحہ ہی من جمعت من صفتین، کہ دو صفتیں بنیادی طور پر اس آیت کریمہ کے اندر جمع کی گئی ہیں، ذکر کی گئی ہے۔ ایک صفت یہ ہے کہ ایک عورت، اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے انتہائی مضبوط اور مستحکم ہو۔ صالحات قانتات، نیک ہو، اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ کے فرائض، اللہ کے حقوق کی پوری طرح سے پابندی کرنے والی ہو، اور دوسرے یہ کہ اپنے شوہروں کی حفاظت کی رعایت کرنے والی ہوں۔ ایک جنتی خاتون کی صفت اس طور پر بیان ہوئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت گزار ہو، فرما بردار ہو، اطاعت شعار ہو، اور ہر جائز امور میں صحیح معنوں میں اپنے شوہر کے حکم کی پابندی اور تابعداری کرنے والی ہو۔ آپ اگر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قانتات کی تشریح جو علماء نے بیان کی ہے، مطیعات للہ ولازواجہن، کہ وہ خواتین جو اللہ رب العالمین کی مطیع و فرما بردار ہیں اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہیں، ان کو قانتات کہا گیا ہے۔ قنوت کہتے ہیں اللہ کی اطاعت اور پیروی پر مواظبت برتنا۔ والعنایہ بفرائض الاسلام و واجبات الدین، دین کے واجبات اور فرائض کی پابندی کرنا۔ تو خاتون کی یہ بنیادی صفت جو جنت کو چاہتی ہے، جو جنتی راہ پر چلنا چاہتی ہے، اس کی بنیادی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما بردار ہو، حافظات للغیب، یعنی اپنے شوہر جو روزی روٹی کے لیے، انتظام و انصرام کے لیے غائب رہتا ہے، ان سے نوکری کرتا ہے، تجارت اور بزنس کرتا ہے، اور اس طرح سے دور رہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی حلال روزی کو کما کر کے بھی بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، تو وہ عورت اس کے غیر موجودگی میں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو،
شوہر کے مال اور اس کے بچوں کی حفاظت کرنے والی ہو اور پوری طرح سے وہ اپنے شوہر کے واجبات اور اس کے حقوق کو جان کر کے اسے ادا کرنے والی ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں علامہ راضی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ذکر کیا وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَكُونُ صَالِحًا، اور یہ بات جان لو اس آیت کی روشنی میں کہ کوئی عورت نیک اس وقت تک نہیں بن سکتی، کوئی عورت صالحہ قرار نہیں پا سکتی جب تک الا اذا كانت مطیعہ لزوجہا، جب تک کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار نہ ہو، اطاعت شعار نہ ہو۔ تو یہاں سے خواتین جنت کی ایک بنیادی صفت اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری، یہ ایک بیوی پر وجوب میں سے ہے، واجبات میں سے ہے کہ وہ جائز امور میں وہ اپنے شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، ایک عورت جب 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، اور ایک مہینے کا جو فرض روزہ ہے رمضان کا وہ رکھ لے، وحسنت فرجہا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرے، قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ، تو اسے کہا جائے گا کہ تو جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اب دیکھیں صحیح الجامع کی 660 صحیح حدیث ہے یہ، اور اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خواتین کو 2 حقوق، ایک جو اللہ کے حقوق ہیں اور دوسرے جو اس کے شوہر کے حقوق ہیں، دونوں چیزوں کو جمع کر کے اللہ کے نبی نے خاتون کو اس بات کا مزدہ سنایا کہ دیکھو اگر تم صحیح معنوں میں ان دونوں حقوق کی ادائیگی کر لیتی ہو تو تمہیں اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا مقام اور منصب حاصل ہوتا ہے کہ تم جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اور اسی طور پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بڑی بنیادی چیز ایک حدیث کے اندر فرمائی، کیا میں تمہیں ایسی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتی ہیں؟ غور سے دیکھیں، سنیں، کیا میں ان خواتین کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتی ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا بھلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے باب میں فرمایا، کہا وَنِسَاؤُكُم مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تمہاری وہ بیویاں جن میں اس طرح کے صفات پائے جائیں وہ جنتی ہیں۔ کیا ہیں؟ الودود، الولود، العود علی زوجہا، التی اذا غضب جاءت حتی تدع یدہا فی ید زوجہا وتقول لا اذوق غمزا حتی ترضا۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمائی، ایسی عورت جو ٹوٹ کر اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو، الولود بچے پیدا کرنے والی ہو، اسے کوئی، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے اس کو، جو ہے بچوں نسل کے آگے بڑھانے کے لیے، تو بچے پیدا کرنے والی ہو کثرت سے، اور العود علی زوجہا، اپنے شوہر کی طرف پلٹنے والی ہو، اور اس کا مراد اللہ کے نبی نے فرمایا التی اذا غضب، جب اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو وہ وفا شعار بیوی کا کردار اتنا عظیم ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس آتی ہے اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں دے کر کے کہتی ہے میں کسی چیز کو چکھوں گی بھی نہیں یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں، جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے میں ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالوں گی، ایک چیز کو چکھوں گی بھی نہیں۔ آپ دیکھیں، اور اس طرح سے وہ اپنے شوہر کو جو ناراض ہے کسی بات پر وہ اس کو راضی کرتی ہے، راضی کر لیتی ہے۔ یہ وفا شعار بیوی کا، ایک سعادت مند عورت کا، جنتی خاتون کا ایک بنیادی کی ایک بنیادی صفت اور ایک پہچان اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہی فیملی لائف میں
کدورت کا ہونا، تھوڑا سا جھگڑا ہو جانا، ایک دوسرے کے خلاف کسی چیز پر غصہ ہو جانا، یہ ایک طویل سفر ہے، اور اس میں ایسی چیزوں کا ہونا کوئی بعید چیز نہیں ہے، انسانی فطرت ہے، انسانی طبیعت ہے غصہ ہونا۔ لیکن ایک عقل مند خاتون، عقل مند عورت، وفا شعار بیوی، اور اس کو کہہ لیں کہ جنتی صفات سے متصف عورت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے معمولی سے معمولی اختلاف اور جھگڑوں کو یہاں وہاں بیان کرتے نہیں پھرتی ہے، اپنے مائکے میں، اپنی بہنوں سے، اپنے پڑوسیوں سے۔ یہ طریقہ ایک وفا شعار بیوی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھانپ لیتی ہے کہ میرا شوہر کس بنا پر ناراض ہوا ہے، آخر کوتاہی مجھ سے کہاں ہوئی ہے، کس وجہ سے جو ہے ہمارے درمیان رشتے میں درار آ رہی ہے۔ وہ اس چیز کو بھانپ کر اپنے رشتے کی حفاظت کی فکر کرتی ہے، اپنے رشتے میں آنے والی شیطانی دراریں یا لوگوں کی طرف سے مداخلت کی بنیاد پر، کسی رشتے دار کی بنیاد پر، کسی اور چیز کی بنیاد پر، تو وہ فوراً اس کو بھانپ کر کے اپنے رشتے سے ان دراروں کو ختم کر کے اس رشتے کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی فکر کرتی ہے۔ تو یہ ایک صالح خاتون اور ایسی عورت جو واقعی دیندار طبیعت اور دیندار مزاج کی ہے، ماڈرن تہذیب میں پروردہ نہیں ہے، تو اس خاتون کی یہ صفت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ہمیں خواتین کو یہ بنیادی تعلیم دی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث کے اندر اسی طرح کا کردار بیان فرمایا ہے، اسی طرح کا۔ اور ایسے ہی جنتی خاتون میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء من تسرک اذا ابصرت وتطیعک اذا امرت وتحفظ غیبتک من فی نفسها ومالک، کہ ایک نیک عورت جو جنت کی مستحق بنتی ہے اپنے کردار سے، اپنے خدمات سے، اپنے اعمال سے، اس عورت کے صفات میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیا بتایا؟ آپ نے کہا سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اس کو دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے، اپنی مسکراہٹوں سے، اپنائیت سے، تعلق سے، روابط سے، جب تو اسے دیکھے تو اسے تجھے خوش کر دے، اور جب تو اسے کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو وہ فوراً بجا لائے، وہ اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار بن جائے، اور جب تو اس کے پاس سے کہیں چلا جائے تو تیری غیر موجودگی میں فی نفسہا و مالک، تیرے مال و اولاد اور تیری اور اپنی عزت و آبرو، یہ دونوں کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الجامع کی 3299 صحیح درجے کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خواتین کو یہ بہت ہی سنہرا اور اپنے ازدواجی رشتے کو، فیملی لائف کو استحکام بخشنے اور مستحکم بنانے کے ہنر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سکھایا ہے۔ اپنے ضمیر کو ٹٹول کر کے دیکھو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو، بالخصوص ہماری خواتین، آپ اپنے ضمیر، اپنے نفس کو ٹٹول کر دیکھ لو کہ آج سماج میں اچھی فیملیوں، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ گھرانوں کی بیٹیاں اور بہنیں کثرت کے ساتھ طلاق کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور ایسی فیملیوں کے اندر طلاق جو ہے واقع ہو رہی ہے، معمولی چیزوں کو لے کر کے، چھوٹی چیزوں کو لے کر کے۔ آپ دیکھیں، آپ ایک جنتی خاتون اگر بننا چاہتی ہیں تو آپ کو اپنے اندر یہ کردار پیدا کرنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے۔ آپ اگر غور کریں گی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں، صحابہ کی خواتین میں، زمانے سلف کی خواتین میں، یہ اسی کو اپنی سرفرازی، اپنی عزت اور اپنے وقار کا ذریعہ سمجھتی تھی۔ یہ اپنے شوہروں کی خدمت، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کے دین پر عمل کو اپنا شرف سمجھتی تھی، اور وہی ہماری خواتین کے لیے
سب سے بہترین راستہ ہے۔ ضرورت ہے کہ خواتین ایسی تعلیمات کو گرہ باندھیں اور اس کو سمجھیں، اس پر عمل۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کتنے والہانہ انداز میں ایک حدیث جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے پاس حضرت جبریل آئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، خدیجہ بنت خویلد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں اور عمر میں آپ سے کئی سال بڑی ہے، 15 سال تقریباً، لیکن آپ دیکھیں ان کی وفا شعاری کو، ان کی قربانیوں کو، اپنے شوہر کے ساتھ گہرے روابط اور تعلق کو۔ آپ کو احساس کرنا پڑے گا کہ یہ خاتون اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنا گہرا ربط، کتنی گہری تعلق ہے ان کا۔ آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضرت جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول، ہادہ خدیجہ، یہ ابھی فوراً جو ہے خدیجہ اتت معہا اناء فیہ ادام، وہ ایک سالن کا برتن لیے آپ کے پاس آ رہی ہیں جس میں سالن ہے، وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، او طعام او شراب، یا اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، وہ اس برتن کو لے کر آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، تو جب وہ آپ کے پاس آئیں، فقرا علیہ السلام، تو اللہ کے نبی آپ ان کو سلام پہنچائیے، من ربھا، ان کے رب کی جانب سے، کہ اللہ رب العزت نے، اللہ تعالی کا سلام ان کو پہنچائیے۔ ومنی، اور اللہ کے نبی میری طرف سے جبریل کا سلام، میری طرف سے بھی ان کو سلام کہیے۔ اور وبشرھا ببیت فی الجنہ من قصب، اور موتیوں کا ایک محل جنت کے اندر اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے، اس کے لیے ان کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیئے جنت کے اس محل کے لیے ان کو۔ آپ غور کیجئے، لا سخف فیہ ولا نصب، جس کے اندر نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی جو ہے شور و گل ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ دیکھیں 3820، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور ان کے مقام اور مرتبے پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن یہ مرتبہ، یہ درجہ، یہ حیثیت، یہ ایسے نہیں ملی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو آپ پڑھ کر کے دیکھو، سیرت کو پڑھ کر کے دیکھو۔ اللہ کے نبی سے نکاح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دکھ درد میں قدم سے قدم ملا کر کے کھڑی رہی، اپنے پورے مال و دولت کو، آپ جانتے ہیں مکے کی مالدار خاتون تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی پوری دولت کو اسلام کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے لیے نچھاور کر دیا، فکر معاش سے غنی کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس طور پر شیب ابی طالب میں وہ سنگین حالات، 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں قید رہے، وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے اس تکلیف دہ موڑ پر ان کے ساتھ، اتنی مالدار خاتون ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں رہی، بڑی قربانیاں دی، بڑی قربانیاں دی ہیں، تب جا کر کے یہ درجہ، یہ مقام اور یہ شرف انہیں حاصل ہوا ہے۔ تو اس حیثیت سے خواتین کے لیے ایک سنہری مثال ہے، بہترین مثال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قربانیاں، اپنے شوہر سے محبت اور تعلق۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ اگر سیرت کو دیکھیں گی اور پڑھیں گی ہماری خواتین، تو پائیں گی کہ اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی، لیکن جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک بیوی پر اکتفا کیا، اس قدر تعلق تھا۔
اور ان کی وفات کے بعد بھی اتنا گہرا ربط قائم رہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کبھی کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تعلق سے اللہ کے نبی کی باتیں سن کر کے غیرت آتی تھی، غیرت کرتی تھی وہ کہ اللہ کے نبی کیا اسی بڑھیا کا آپ ذکر کرتے رہتے ہیں، جو ہے اللہ نے آپ کو ایسی خوبصورت عورتیں دی ہیں جو ہے، اور آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اتنا گہرا تھا، ایک بکری ذبح کرتے تو آپ کہتے لے جاؤ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر دے دو۔ اس طرح کی چیزیں ازدواجی زندگی کا ایک بہت بنیادی حصہ ہے۔ آپ دیکھیں ازدواجی رشتے کو نبھانا اور شوہر کی فرما برداری یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہر عورت کے نصیب میں نہیں ملتی، ہر عورت کو یہ درجہ یہ شرف حاصل نہیں ہوتا۔ اور آج کے ماڈرن دور کے اندر، ماڈرن تہذیبوں میں جہاں خواتین اپنے شوہر کو ایک غلام سمجھتی ہے، ایسے ماحول اور معاشرے میں خواتین کو اپنا وہ کردار اور شوہر کے وہ مقام اور اس حیثیت کو گہرائی سے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں ایک عورت حسین ابن محسن کہتے ہیں کہ ان امتن لہو اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایک پھوفی اللہ کے نبی کے پاس آئی کسی ضرورت کے لیے، اور جب فارغ ہوئی اس سے، اس حاجت و ضرورت سے، تو فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا آزاد زوجین انتے، کیا تم شوہر والی ہو؟ تو کہتی ہیں ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں، شوہر والی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیف انت لہو، کہ تو اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے؟ تیرا شوہر، اس کا معاملہ تیرے ساتھ کیسا ہے، یعنی کیا تیرا درجہ ہے شوہر کے لیے، شوہر کے نزدیک تیری کیا حیثیت ہے؟ قالت، تو وہ عورت کہتی ہے ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، اللہ کے نبی میں اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہوں، خدمت کرتی ہوں، اللہ کی جس چیز میں عاجز آ جاؤں، جو طاقت نہیں رکھتی جس معاملے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون سے ایک بات کہی، کہا فانظری این انت من، تم اپنے تعلق پر نظر ثانی کر لو، اپنے شوہر کے حقوق کے معاملے میں دیکھ لو، غور کر لو۔ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ، تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے اور تمہاری جہنم ہے۔ اگر تم شوہر کی رضامندی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتی ہو تو یقیناً وہ تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم اپنے شوہر کو ایذا دیتی ہو، تکلیف دیتی ہو، تمہاری شرنگیزی کی وجہ سے شوہر کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، وہ تم سے خوش نہیں رہتا، یاد رکھو کہ وہ تمہارے لیے جہنم کا باعث ہے، جہنم کا باعث ہے وہ، کیوں؟ اس کی ناراضگی تمہیں جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آپ دیکھیں یہ حدیث سلسلہ الصحیحہ کی روایت ہے، سلسلہ الصحیحہ للالبانی 2612، اور صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بعد حق اللہ ورسولہ اوجب من حق الزوج، ایک عورت پر اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق اس دنیا میں اس کے شوہر کا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق اور سب سے بڑا مرتبہ ایک جنتی خاتون کے نزدیک اس کے شوہر کا ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ مجموع الفتاوی جلد 32 صفحہ 275، اور ایسے ہی ایک اور چیز امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ آپ دیکھیں ایک سوال کیا گیا آپ سے، فی امرات تزوجت وخرجت عن حکم والدہا، اب دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک عورت کی جب شادی ہو گئی، اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی، وہ اپنے شوہر کے ہاں رہنے لگی، تو فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ، تو اس شوہر کے، اس عورت کے نزدیک اس کے والدین
کے ساتھ بھلائی کرنا اور والدین کی بات اطاعت و فرما برداری کرنا واجب ہے یا شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا واجب ہے؟ آپ دیکھ لیں، بہت اہم مسئلہ ہے یہ. ایک خاتون کے لیے نکاح کے بعد شوہر کا حکم زیادہ اہم ہے یا ماں باپ کا حکم زیادہ اہم ہے؟ یہ سوال کیا گیا. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جواب دیا، کہا فَأَجَابَ الْمَرْأَةُ إِذَا تَجَوَّزَتْ. تو آپ نے جواب دیا کہ جب ایک عورت نکاح ہو جائے، اس کی شادی ہو جائے، کَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبْوَيْهَا أَمْلَكُ بِهَا مِنْ أَبْوَيْهَا. اس کا شوہر اس کے ماں باپ سے زیادہ مالک ہے، زیادہ حق رکھتا ہے وہ اپنی بیوی پر، ماں باپ سے زیادہ حق شوہر کا. وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری بالمقابل والدین کے زیادہ اہم اور واجب ہے. یہ بھی آپ دیکھیں، یہ مجموع الفتاوی جلد 32 صفحہ 261 61. آپ اس طور پر شوہر کی حیثیت کو خواتین بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھ سکتی ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں بعض وہ امور جن سے ہماری ماں اور بہنوں کو بچنا چاہیے، بعض وہ چیزیں جن سے خصوصاً ازدواجی زندگی میں اجتناب کرنا چاہیے. اور اگر آپ ان امور سے، ان چیزوں سے نہیں بچتی ہیں تو یہ آپ کے اعمال کو اکارت کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، آپ کی آخرت کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دینے والی ہو سکتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا تجاوز صلاتہم آذانہم، کہ 3 لوگ ہیں جن کی نمازیں بے اثر ثابت ہوتی ہیں، جن کی نمازیں بے اثر ہو جاتی ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان نمازوں کی. کون سی ہے؟ اس میں اللہ کے نبی نے ایک عورت و امراتن باتت و زوجہا علیہا ساخط، کہ وہ عورت جو اس طور پر رات گزارتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اور وہ عورت ایک رات شوہر کی ناراضگی کے ساتھ گزارتی ہے، تو ایسی عورت کی نماز یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بے اثر بن جاتی ہے. دیکھیں، آذانہم ان کے کان سے نیچے نہیں اترتی ہے، اس کی کوئی حیثیت. آپ دیکھیں، یہ سنن الترمذی کی 360 حسن درجے کی حدیث ہے. ایسے ہی ایک دنیا کی خاتون جب اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ اگر وہ شوہر نیک ہے تو اللہ نے جو اس کی قسمت میں حور عین جنت کے اندر رکھا ہے، وہ جو ہے قالت زوجته من الحور العین، کہتی اللہ تزیح قاتلک اللہ، اللہ تجھے ہلاک کرے، تو اس آدمی کو تکلیف نہ دے. فإنما هو عندك دخیل، وہ تو تیرے پاس بس مہمان ہے، چند دنوں کا مہمان ہے وہ تیرے پاس. یوشک ان یفارقک الینا، اور بہت جلد وہ تجھ سے جدا ہو کر کے ہمارے پاس آ جائے گا. یہ ترمذی کی 1174 صحیح حدیث ہے. آپ دیکھیں اس حدیث میں، اور اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچیں کہ آپ جب اپنے آدمی کو، اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہیں، ایذا پہنچاتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں
جنت کی حور عین جو اس کی قسمت میں ہے، اس کے لیے ہے، اللہ نے تیار کیا ہے، وہ آپ کے اوپر لان تان کرتی ہے. قاتل اللہ، اللہ تجھے قتل کرے، تجھے برباد کرے، کیونکہ وہ اس کا بھی اس کا شوہر ہے مرنے کے بعد. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں، خواتین کو وہ اسباب جاننا چاہیے جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں ٹکراؤ پیدا ہوتے ہیں، اور اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے. مثلا ہماری خواتین میں عموماً ناشکری کے صفات پائے جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے لا ينظر اللہ الی امرأۃ لا تشکر لزوجها، اللہ رب العالمین اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کا شکر گزار نہیں بنتی ہے، جس حالت میں بھی ہے. روزی روٹی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ رب العزت نے اگر آپ کی قسمت میں روزی کو تنگ لکھا ہے، تنگ کر دیا اللہ نے، تب بھی آپ کو اپنے شوہر کا شکر گزار ہونا چاہیے. فراوانی ہے تب بھی شکر گزار ہونا چاہیے. وہی لا تستغنی عن، جبکہ ایک عورت اپنے شوہر سے کبھی بے نیاز نہیں ہوتی. خرچہ مانگے گی پہلے نمبر پہ، ضرورت پڑے گی فٹ سے طلب کرے گی. اس نے نفقہ دے رکھا ہے، سکنا دے رکھا ہے، رہنے کو گھر دے رکھا ہے، بھی بچے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ساری محنت مزدوری کرتا ہے. لیکن اگر اس کی روزی تنگ ہے تو ایک وفا شعار بیوی کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اپنے شوہر کے اس روزی روٹی میں جو حلال طریقے سے اسے مل رہی ہے اس میں گزر بسر کرنے کی کوشش کرے. آئیے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خواتین کو فرمایا ایاکن وکفران المنعمین، اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگ جو تمہیں نعمتیں فراہم کرتے ہیں ان کی ناشکری کرنے سے بچو. کون ہے وہ شوہر ہے تمہارا شوہر ہے، اس کی ناشکری کرنے سے بچو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عورت نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم تو اس طرح ناشکری نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں گنائی، کہا تم اللہ کی ناشکری کرتی ہو، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. ان احداکن تطول ایمتها من ابویہا، کہ تم میں سے ایک عورت کی شادی تاخیر سے ہوتی ہے، اس کے باپ کی طاقت نہیں ہوتی، رشتے نہیں آتے. ثم یزوجها اللہ البال، پھر اللہ تعالیٰ اسے ایک آدمی سے اس کا نکاح کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کی قسمت میں دے دیتا ہے، اس کو نکاح کے راستے ہموار کر دیتا اللہ تعالیٰ. نکاح ہو جاتا ہے ایک آدمی سے. وَيُفِيدُهَا الْوَلَدْ، اور اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اسے ماں بنا دیتا ہے، بھائی اولاد بھی دے دیتا ہے. وَقُرَّةَ الْعَيْنِ، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے. ثُمَّ تَغْضَبُ الْغَضَبَ، پھر وہ عورت غضبناک ہوتی ہے کسی معاملے میں. فَتُقْسِمُ بِاللَّهِ، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہے مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطْ، جب سے تیرے نکاح میں آئی کبھی میں نے آرام نہیں دیکھا، کبھی میں نے آرام نہیں دیکھا. فَذَلِكَ مِنْ كُفْرَانِ نِعْمِ اللَّهِ، تو یہ ایک طرح سے اللہ رب العزت کی اس نعمت کی بھی کفران ہے، ناشکری ہے جو اللہ نے، تو کسی لائق نہیں تھی، اللہ نے تجھے ایک شوہر دیا، بچے دیے. اور پھر یہی چیز وَذَلِكَ مِنْ كُفْرَانِ الْمُنْعَمِينَ، اور یہ اپنے شوہر کی بھی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ چیز دیا ہے اور وہ شوہر تیرے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور تو معمولی سی چیز اور معمولی سی ناراضگی کے وقت میں
تو اپنے شوہر کا سب کچھ جو ہے احسانات بھلا کر کے اور تو کہہ دیتی ہے کتنی صراحت کے ساتھ کہ جب سے میں تیرے پاس آئی کبھی خیر نہیں دیکھا، کبھی بھلائی نہیں دیکھا، کوئی آرام نہیں پایا میں نے تیرے پاس۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں یہ حدیث الادب المفرد 1047، وقال الالبانی حدیث صحیح، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی نے پوری تفصیل بتائی کہ کیسے عورتیں اللہ کا اور اپنے شوہروں کا ناشکری بنتی ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں بغیر کسی شرعی ضرورت کے ایک عورت کو اپنے شوہر سے طلاق طلب نہیں کرنا چاہیے، بڑی معیوب چیز ہے، انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے کسی معاملے پر طلاق طلب کرنے لگے۔ ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق فی غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بلا کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی عذر کے وہ اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوتی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی 2055 صحیح حدیث ہے۔ افسوس آج صورتحال بڑی تکلیف دہ ہے۔ خواتین فلموں کی نقالی میں، سیریل دیکھ کر، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب اور ایسے سوشل نیٹ ورکنگ کا غلط استعمال کر کے خواتین غیر محرم اور غیر مردوں کے رابطے میں آ کر کے اپنے شوہروں کے وقار، ان کی عزت، ان کی آبرو کو داؤں پر لگاتی ہیں۔ کتنی شادی شدہ خواتین ہیں جنہیں ازدواجی رشتوں کی قدر نہیں ہے، ازدواجی رشتوں کی قدر نہیں ہے، صرف دولت کے لیے، عیش و تنعم کے لیے، معمولی سے فائدے کے لیے وہ طلاق، نکاح، خلا اور ایسی چیزوں کو معمولی سی چیز سمجھتی ہیں اور وہ اس کو توڑ دینا، اس کو ختم کر دینا، معمولی سی چیز پر اپنے شوہر سے خلا لے لینا، طلاق کا مطالبہ کر لینا۔ اور ایسے سماج میں، ایسے معاشرے میں جہاں حکومت نے عورتوں کو بہت ساری چیزوں میں سہولت اور بہت ساری چیزوں میں سپورٹ دیا ہے، وہاں خواتین اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اللہ سے ڈرو اس معاملے میں، اللہ سے ڈرو، اور جو شرعی ضابطہ ہے، جو اصول ہے، ان اصولوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ دنیا میں تم زیادتی کر سکتی ہو، دنیا میں تم بے اعتدالی کی راہ اختیار کر سکتی ہو، لیکن ایک مومنہ خاتون کی زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ تمہاری آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے کہیں اہم ہے، اس لیے اسے بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرو۔ ایسے ہی اگر آپ غور کریں تو اللہ کی نافرمانی میں شوہر کی اطاعت کا مسئلہ یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، بہت اہم ترین مسئلہ ہے، اور ہماری خواتین کو یہ مسئلہ بڑی گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے فضائل بیان ہوئے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کے معاملے میں، یہ اپنی جگہ بالکل برحق، لیکن آپ شوہر سے پہلے ایک مسلمان خاتون ہے، ایک مومنہ خاتون ہے، اللہ کی شریعت، اللہ کے قانون، اللہ کے دین کو ماننے والی اور اس پر عمل کرنے والی خاتون ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ کا اصل کردار شریعت کی روشنی میں ہی طے پانا چاہیے۔ آپ دیکھیں کتاب و سنت کا ایک ضابطہ اور ایک اصول بتایا گیا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت و پیروی اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے کاموں میں نہیں کی جائے گی۔ جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے اللہ کا غضب ہو،
جسے اللہ نے حرام کیا ہو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہو، وہ کام کسی مخلوق کے کہنے پر، کسی باپ کے حکم پر، بھائی کے کہنے پر، شوہر کے کہنے پر آپ اس کام کو نہیں کر سکتی ہے، آپ اس کام کو انجام نہیں دیں گی۔ جہاں شوہر آپ سے کسی حرام چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو آپ کو اس مطالبے پر پہلے اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، اگر آپ کا شوہر اس چیز کو حلال کر رہا ہے تو آپ کسی قیمت پر راضی نہ ہوں، اس کے لیے کسی قیمت پر راضی نہ ہوں، چاہے وہ ازدواجی رشتے کا معاملہ ہو، چاہے حقوق کا مسئلہ ہو، اور چاہے کسی اور طرح کی کوئی چیز ہو۔ اگر شوہر کسی غلط چیز کا مطالبہ کرتا ہے، مثلا اللہ رب العزت نے ایک مومنہ خاتون کو پردے کا حکم دیا ہے، لیکن شوہر کہتا ہے نہیں، بغیر پردے کے چلو، ماڈرن تہذیب میں نیم برہنہ لباس پہننے کا حکم دیتا ہے۔ آپ اگر ایک مسلمان خاتون ہیں، آپ کو ایسی جگہ میں اپنے شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ایک شوہر ہے اور وہ شہوانیت کی بنیاد پر حرام طریقے سے وطی کرنا چاہتا ہے، جیسے دبر میں جمع کرنا چاہتا ہے، ایام حیض میں جمع کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ جب عورت کو خون جاری ہو تو کتاب و سنت نے، اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے بیوی سے جمع کرنا۔ لیکن اب ایک شوہر اگر ایسے وقت میں ایک بیوی سے مطالبہ کرتا ہے، اپنی بیوی سے، اپنی خاتون سے مطالبہ کرتا ہے اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے، تو بیوی اس چیز کی اجازت نہیں دے گی، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، یہ حق ہے آپ کا۔ اور آپ اگر اس چیز میں مداہنت برتتی ہیں، کوتاہی سے کام لیتی ہیں، اللہ کے حرام کردہ نظام اور شریعت کے نظام کو نہیں سمجھتی ہیں، تو یقین جانیں کہ آپ اس جرم میں برابر کی شریک مانی جائیں گے، اس جرم میں برابر کی شریک سمجھی جائیں گی۔ اس کی بنیاد پر آپ قرآن مجید کی ان آیات پر غور کریں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض یا حائضہ عورتوں کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے کہ حیض کا یہ خون گندا، فَاعْتَدِلُوا النِّسَاءَ، تو تم اس پیریڈ میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کرو۔ علیحدگی کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ دیگر چیزوں میں، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، رہنے سہنے میں، دیگر چیزوں سے استمتاع اور فائدہ اٹھانے میں آپ کر سکتے ہو، لیکن جمع یہ حرام ہے اس موقع پر۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تم ان سے قریب نہ آؤ، تم ان سے مجامعت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم اس جگہ میں آؤ جسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے جہاں آنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی عورت کی شرمگاہ سے تم فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو جو اللہ تعالی نے تمہاری کھیتی کی جگہ رکھی ہے۔ حرام طریقے سے تم اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور طہارت اور پاکیزگی کی راہ اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور اپنی کھیتیوں میں تم اسی طور پر اسی جگہ سے آؤ تم اپنی کھیتیوں میں ایسے ہی آؤ، حرثکم ان شئتم، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم،
جائز راستہ جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے جماع اور مباشرت کا، اس راستے سے تم۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے بڑی صراحت سے ایسی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اور اس میں یہودیوں کا طریقہ کیا تھا؟ وہ پوری طرح سے عورتوں کو جب وہ حیض کی پیریڈ میں ہوتی تو وہ خواتین کو مکمل طریقے سے علیحدہ کر دیتے ہیں، ان کے برتن، ان کا کھانا، ان کا رہنا، اور نحوست کی علامت سمجھتے۔ اسلام نے بڑا اعزاز دیا آپ کو، خواتین کو بڑا ہی مرتبہ دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، ایک حائضہ عورت کی ہر چیز سے فائدہ اٹھاؤ سوائے جمع کے، سوائے جمع کے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ قرآن مجید نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ اتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَىٰ أَنَّ الْمَرْأَةَ، کہتے ہیں علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ایک عورت اذا انقطع حیضها، جب اس کا خون آنا بند ہو جائے، لا تحل، تو وہ عورت حلال نہیں ہوتی اپنے شوہر کے لیے، حتی تغتسل بالماء، یہاں تک کہ وہ پانی سے غسل کر لے، یا اگر عذر شرعی ہے، بیمار ہے یا کوئی وجہ ہے عذر شرعی ہے، تو وہ تیمم کر لے، تب جا کر کے وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی۔ یہی راجح موقف ہے، یہی صحیح موقف ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مرد کا انقطاع دم کے بعد، اس کی تفصیلات شاید آگے دوسری بحث کے اندر آئے گی، تو وہ جائز نہیں ہے جو ہے۔ ایسے ہی یعنی فی الفرج لا یجوز اتیان النساء فی الدبر، پیچھے کی شرمگاہ میں عورت سے جمع کرنا یہ حرام عمل ہے، شیطانی عمل ہے، اور شریعت نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ کتنے ایسے رشتے ہیں، کتنی ایسی شریف زادیوں کے رشتے ہیں جو محض اس بنیادوں پر، حیوانیت کی بنیادوں پر ٹوٹ چکے ہیں۔ تو اللہ کے لیے اللہ کے حرام کردہ حدود کو آپ سمجھیں، شوہروں کو بھی اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے کہ وہ اس طرح سے خواتین کے ان معاملات کے اندر شرعی نقطہ نظر اور ضابطے کو سمجھیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی من اتا حائدا او امرأة فی دبرہا، جو شخص حیض کی پیریڈ میں ایک عورت سے جمع کرے یا اس کے پیچھے کی شرمگاہ میں جمع کرے، او کاہنن، یا کسی کاہن کے پاس آئے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے اللہ کے نبی پر جو کچھ نازل ہوا شریعت کو اس نے کفر کر دیا، اس نے تکفیر کی، اس کی جو ہے کفر کیا۔ اور اس حدیث سے بڑی سخت وعید موجود ہے اس حدیث میں، اور بھی کئی حدیثیں ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری خواتین اور شوہروں کو بھی سختی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے نصیحت فرمائی ہے، اور ہمیں یہ باتیں گہرائی سے سمجھنے کی ہیں، یہ باتیں گہرائی سے سمجھنی چاہیے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں کہ ایک عورت اگر اپنے شوہر کو فائدہ اٹھانے سے، استمتاع سے، جماع و مباشرت سے، اپنی شہوت پوری کرنے سے روکتی ہے اس کو بغیر کسی عذر کے، تب بھی یہ حرام عمل ہے، ناجائز طریقہ ہے۔ یہ نکاح کا مقصود ہی یہی ہے کہ ایک عورت شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے یہ راحت اور سکون کا ذریعہ بنے، راحت اور سکون کا ذریعہ بنے۔ اس کی خواہشات کا سامان جو ہے یہ اس کی بیوی ہے، اور وہ اگر اپنے شوہر کو جمع سے، استمتاع سے منع کرے گی تو لازمی نتیجہ ہے کہ وہ شخص حرام کاری میں مبتلا ہوگا، حرام چیزوں کے اندر مبتلا ہوگا۔ اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے سختی کے ساتھ خواتین کو ایسی چیزوں سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید نے شادی شدہ مرد کو محسن قرار دیا ہے، اور شادی شدہ عورت کو محسنہ۔ کیا مطلب؟ ایک عورت جب نکاح کر کے ایک آدمی کی زوجیت میں آتی ہے تو ایک مضبوط قلعہ تعمیر ہوتا ہے عزت و آبرو کی حفاظت کا، اور اس طور پر ایک خاتون
اپنے شوہر کی پناہ میں، اپنے شوہر کی زوجیت کے اس حصار میں آ کر کے عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اور اس کی بنیاد پر اس کے حدود اور اس کے دائرے کو سمجھنا چاہیے۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما من رجل یدعو امراتہ، جب بھی کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلاتا ہے الی فراشہا، اپنے بستر پر آنے کے لیے، جمع و مباشرت کا قرینہ ہے، جمع و مباشرت کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، فتابى علیہ، اور وہ انکار کر دیتی ہے، غصہ ہے، ضد ہے، کسی چیز کی کوئی کمی کوتاہی ہے، اب اس چیز کا بہانہ کر کے وہ یہاں ضد نکالتی ہے، آپ معمولی نہ سمجھیں اس چیز کو۔ فتاب علیہ الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہ حتی یردانہ، تو آسمان کی ساری چیزیں اس پر اس وقت تک ناراض ہوتی ہیں اس سے، یہاں تک کہ وہ حتی یردا عنہا، یہاں تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کی 2595 یہ حدیث نمبر ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں عورتوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ اذا دعا الرجل امرأتہ الی فراشہ، جب ایک آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، فابت، اور وہ انکار کر دے بلا کسی عذر کے، فبات غضبان، تو اس کا شوہر غصہ ہو کر کے اس پر رات گزارے، لعنتها الملائکہ حتی تصبح، تو فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ آپ غور کریں کہ فرشتے اس خاتون پر لعنت بھیجتے ہیں کہ وہ عورت صرف کسی ناراضگی کی بنیاد پر اپنے شوہر کو فائدہ اٹھانے سے روک رہی ہے۔ امام نبوی رحمہ اللہ اس حدیث کے ضمن میں کہتے ہیں ھذا دلیل علی تحریم امتناعها من فراشہ، کہ ایک عورت کا اپنے شوہر کو منع کرنا یہ ایک حرام عمل ہے، یہ دلیل ہے اس بات پر، یہ حرام کام ہے، لغیر عذر، بغیر عذر کے۔ وَأَنَّ اللَّعْنَةَ تَسْتَمِرُّ عَلَيْهَا، اور فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر جاری ہوتی ہے، حَتَّى تَزُولَ الْمَعْصِيَةُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ فجر طلوع ہونے سے اس کی معصیت زائل ہوتی ہے، او توبتها ورجوعها الى الفرش، یا اس کا اپنے شوہر کے پاس واپس آنا یا توبہ کرنے سے یہ لعنت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت سخت قسم کی وعید ہے، اور ہماری خواتین کو یہ بات بڑی گہرائی سے، بڑی سمجھداری سے، بڑے شعور سے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ آپ غور کریں کہ شریعت کا مزاج کیا ہے، شریعت کا مزاج کیا ہے اس معاملے میں۔ آپ اگر نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہیں، روزہ کس کے لیے رکھ رہی ہیں؟ اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے رکھ رہی ہیں، عظیم ترین عبادت ہے، لیکن آپ کا شوہر اگر موجود ہے تو اجازت کے بغیر آپ نے رکھ، کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کو حاجت پڑ جائے، ہو سکتا ہے اس کو ضرورت پیش آ جائے، آپ نہیں رکھ سکتی نفلی روزہ، یہاں تک کہ اپنے شوہر سے اجازت لے لیں، نص موجود ہے، دلیل موجود ہے۔ اور ایسے ہی اگر آپ دیکھیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خواہشات کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے، اور اس روشنی میں انہیں سمجھنا چاہیے، اور وہ امور، وہ تعلیمات یقین جانیے کہ کتاب و سنت میں جس قدر صاف ستھرا تعلیم ازدواجی زندگی کے بنیادوں کو استحکام اور مضبوطی دینے کے لیے موجود ہیں، وہ دنیا کے کسی نظام میں نہیں ہے۔ اسی لیے ایک جنتی خاتون اور ایک وہ عورت جو واقعی اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا چاہتی ہے، اسے اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنا چاہیے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین
ہماری خواتین کو، ہمارے مرد و حضرات کو ایسی تعلیمات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔